خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتابیں اپنے پیٹھ پر لاد کر سفر کرتا تھا اور اتنی مشقت اٹھاتا تھا کہ مجھے پیشاب کے اندر خون آیا کرتا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے سفر کرتا تھا تو مجھے گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا تھا اور میری کتابیں پسینے سے ایسے تر ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بارش میں بھیگی ہوئی کتابیں ہیں، اتنا پسینہ آتا تھا۔ یہ مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، اور جہاں جاتے تھے وہاں استادوں کے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں ہر طالب علم اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرتا تھا، چنانچہ جو ہوتا تھا تھوڑا بہت کھا لیتے تھے اور باقی وقت علم کے حاصل کرنے میں گزار دیتے تھے۔ بہت مشقتیں اٹھائیں علم حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا تو فاقے شروع ہو گئے۔ انسان کتنا فاقہ برداشت کرتا ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، اور وہاں تو کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، فقط پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ تو اتنا فاقہ کہ بیٹھنا مشکل، اٹھنا مشکل۔ امام صاحب کے ایک ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھانا بچا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ احمد میرے ساتھ مل کے کھانا کھا لے، مگر وہ ایسے غیور تھے کہ دوسرے کے اوپر بوجھ بننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں، آپ اپنا کھانا کھائیں، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے کچھ مزدوری کر لینی چاہیے پارٹ ٹائم میں تاکہ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو یہ نوجوان جس کا نام احمد بن حنبل تھا، یہ پھر وہاں سے اس جگہ چلے جاتے جہاں پہ مسافر اونٹ کرائے پر لے کر سفر کرتے تھے۔ آج کل بس سٹینڈ اور ٹیکسی سٹینڈ ہوتے ہیں جہاں سے بسیں، ٹیکسیاں مسافر کو مل جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اونٹوں کے سٹینڈ بنے ہوتے تھے، لوگ اونٹوں کو آ کے بٹھا دیتے تھے، مسافر اونٹ کرائے پہ لے کے سامان اس پہ اوپر رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اب مسافروں کو اپنا سامان اونٹ کے اوپر لادنے کے لیے مزدور کی ضرورت پیش آتی تھی یا سامان اتارنے کے لیے ضرورت پیش آتی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے اور لوگوں کو کہا کہ جس کو اپنا سامان اونٹ پہ رکھوانا ہو میں رکھ دوں گا، بس اس کے بدلے مجھے کچھ اجرت چاہیے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسافروں کا سامان سر پہ اٹھا کے، پیٹھ پہ اٹھا کے اونٹ پہ لادا کرتے تھے اور مشقت کے ساتھ اس کو نیچے اتارا کرتے تھے، اور اس پر جو تھوڑا بہت ملتا تھا اس سے کھانا خرید کے، روٹی خرید کے وہ کھایا کرتے تھے اور باقی وقت علم کی طلب میں گزارا کرتے۔ وہ کلاس فیلو کہتے ہیں کہ مجھ سے ان کی مشقت دیکھی نہیں جاتی تھی، چنانچہ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان طالب علم کو اس مشقت سے کیسے بچاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیال آیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ احمد آپ کا خط لکھائی بڑی اچھی ہے۔ ان کا ہاں میری خط بہت اچھا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے، آپ پلیز یہ کتاب مجھے کاپی کر کے دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اجرت دے دوں گا۔ تو امام صاحب اس پہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے لیے کتاب کو لکھا کرتے تھے، نقل کیا کرتے تھے، اس پر جو کچھ ملتا تھا اس سے روٹی خرید کر وہ کھایا کرتے تھے۔ کون جانتا تھا یہ اونٹوں کے اوپر سامان رکھنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو میں بہرحال استادوں سے علم حاصل کرتا تھا، مگر مجھے مشکل پیش آتی تھی کہ میرے پاس لکھنے کے لیے نہ پینسل ہوتی تھی، نہ پین ہوتا تھا اور نہ کوئی کاغذ ہوتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے کاغذ خرید کر دے، والدہ کہتی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ تو میں اپنے استاد کی تقریر کو زبانی یاد رکھا کرتا تھا، مگر مجھے دل چاہتا تھا کہ میں اس کو کہیں قلم بند کر لوں تاکہ علم محفوظ ہو جائے، تو لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک طریقہ نکالا کہ بڑے بڑے جانور جو ذبح ہوتے تھے میں ان کی ہڈیاں تلاش کر کے لاتا تھا۔ اب یہ اونٹ کی ہڈیاں موٹی موٹی ہوتی ہیں، وہ فرماتے کہ ان کو میں دھویا کرتا تھا اور سورج کی دھوپ میں ان کو خشک کرتا تھا۔ جب وہ خشک ہو جاتی تھی ہڈیاں تو ان کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا، اس طرح میں اپنے نوٹس بناتا تھا۔ کون جانتا تھا یہ جانوروں کی ہڈیاں تلاش کر کے لکھنے والا نوجوان آنے والے وقت میں امام شافعی بنے گا۔
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا کہ لوگوں میں ان کا بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، لوگ ان کی بات کی پیروی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے شعر کہا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے اوپر ایسا کرتا ہے اگر اس کرتے کو بیچو تو کوئی ایک درہم میں بھی اس کو نہ خریدے گا، لیکن اس کرتے کے اندر ایک شخص ہے جس کے سینے میں دل ہے، ساری دنیا کے خزانے جمع کر لو اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو مجھے مینا میں ایک بوڑھا ملا۔ جب سلام دعا ہوئی تو بوڑھا میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا کہ نوجوان، تمہارے چہرے پہ علم کا نور، تقوی کا نور نظر آتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت محبت کا اظہار کرنے لگا، مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے، تم میری دعوت قبول کرو گے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہاں میں قبول کروں گا۔ اس نے وہیں دسترخوان بچھا دیا اور جو خشک روٹیاں تھیں وہ اپنی تھیلی میں سے نکال کے رکھ دی اور کہنے لگا کھاؤ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بلا تکلف کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اے لڑکا، اے نوجوان، تو مجھے قریشی نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگے، یہ جو قریشی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، کھانا کھانے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو تمہاری بے تکلفی سے مجھے پتا چلا کہ تم قریش میں سے ہو۔ فرماتے ہیں جب میں نے کھانا کھایا تو بڑے میاں مجھے بتانے لگے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کا نام سنا تو مجھے خیال آیا کہ مدینہ میں تو ایک بڑے عالم، بڑے محدث رہتے ہیں، فقیر رہتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ تو میں نے اس بڑے میاں سے پوچھا، کیا آپ امام مالک کو جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر اس بڑے میاں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں تو ہمارے گروپ میں ایک حاجی آیا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا اونٹ خالی واپس جائے گا، ہم وہ اونٹ تمہیں دے دیتے ہیں، تم اس پہ سوار ہو کے ہمارے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب سواری کا انتظام ہو گیا تو میں نے اسے تائید غیبی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے، اور میں اس بڑے میاں کے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچا۔ فرماتے ہیں مجھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے، اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان مشقتوں کے باوجود ان حضرات میں عبادت کا شوق کتنا ہوتا تھا کہ 16 دن لگے اور 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں جب نبی میں پہنچے تو نماز ہو رہی تھی، ہم نماز میں شریک ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ایک اونچے لمبے قد کا بندہ تھا جس نے ایک تہبند باندھی ہوئی تھی اور ایک چادر اوپر اوڑے ہوئی تھی، وہ ایک جگہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک ہوں گے۔ ان دنوں امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو احادیث لکھوا رہے تھے، اس کو کہتے ہیں املا کروانا۔ تو امام مالک حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور سب طلباء سن کے حدیث کو لکھتے تھے۔ چنانچہ امام مالک نے احادیث پڑھنی شروع کی، طلباء نے لکھنی شروع کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا اور احادیث سن رہا تھا، میرے دل میں ایک تمنا ہوئی، کاش میرے پاس کاغذ ہوتا تو میں بھی باقی طلباء کی طرح احادیث کو لکھنے کا شرف بھی حاصل کر لیتا۔ فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے اپنے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا نظر آیا زمین پہ، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اس تنکے کو میں نے قلم سمجھ لیا تصور میں، اور امام صاحب جو حدیث لکھوا رہے تھے اس حدیث کو میں نے اپنی ہتھیلی پہ لکھنا شروع کیا تاکہ مجھے طلباء کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ فرماتے ہیں میں طلباء کاغذ پر حدیث لکھ رہے تھے اور میں جو ہے اپنی ہتھیلی کے اوپر حدیث کو لکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے لب کے ساتھ لگاتا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ سیاہی لگا رہا ہوں اور حدیث پاک لکھ رہا ہوں۔ اب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو امام صاحب نے اپنا درس بند کیا، طلباء وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا چونکہ وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مجھے انجان بندہ دیکھ کر، نیا بندہ دیکھ کر، اجنبی بندہ دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ میں گیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اے نوجوان تم ہتھیلی پہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت جو حدیثیں آپ سنا رہے تھے تو میں اس کو لکھ رہا تھا۔ فرمایا ہتھیلی دکھاؤ۔ جب ہتھیلی دیکھی تو اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اے نوجوان یہ تو
علم کے ادب کے خلاف ہے کہ تم اس طرح کر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت میں غریب طالب علم ہوں، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا تھا میں طلباء کے ساتھ مشابہت اختیار کروں، ان سے تشبہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ ہتھیلی پر نہیں لکھ رہا تھا، حقیقت میں تو آپ کی سنائی ہوئی حدیثیں میں اپنے دل کے اوپر لکھ رہا تھا۔ جب یہ کہا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا تم اپنے دل پر لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں ان میں سے آدھی تو اگر زبانی سنا دو تو میں تمہیں جانوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں سنائی تھیں میں نے ابتدا سے لے کے انتہا تک متن اور روایت کے ساتھ ساری حدیث ان کو سنا دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا۔ ایسے طلباء ہوتے تھے، استاد سے سنتے تھے، ان کو تمام احادیث زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ علم حاصل کرنے کا اسی طرح امت میں چلتا رہا۔ اس امت میں علم حاصل کرنے کی جو طلب ہے وہ ایسے لوگوں نے ظاہر کی کہ ایسی طلب دوسری کسی امت میں قوم میں نظر نہیں آتی۔ آپ انگریزوں سے پوچھیں، دوسرے ادیان والوں سے پوچھیں، کنہیں ان کے معاشرے میں علم کی طلب کی ایسی مثالیں ہیں ہی نہیں جو دین اسلام میں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے عجیب نعمت عطا فرمائی ہے اس امت کو۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے جیل بھیج دیا۔ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا تھا جو وقت کے بادشاہ کو اچھا نہ لگا تو اس نے ہیلے بہانے سے ان کو جیل بھیج دیا۔ 3 دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان آیا جو ٹین ایجر تھا، 18-20 سال اس کی عمر تھی۔ اب اس جوانی کی عمر میں وہ لڑکا زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کو اس طرح روتا دیکھ کر جو حاکم وقت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل پسیج گئے۔ وہ کہنے لگے نوجوان تم کیوں آئے ہو؟ نوجوان نے کہا میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں کہ حاکم وقت میری فریاد کو پورا کر دے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے حاکم وقت کو سفارش کی کہ یہ نوجوان بڑا ہی کوئی حاجت مند ضرورت مند نظر آتا ہے، اس کے دل کو بہت کوئی تکلیف ہے کہ یہ اتنا زارو قطار رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا پلیز آپ اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں۔ تو حاکم وقت نے کہا نوجوان تم اپنی بات بتاؤ کہ میں تمہاری بات کو پورا کر دوں۔ تو نوجوان کہنے لگا میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ پلیز آپ مجھے جیل میں بند کر دیں، جیل میں بھیج دیں۔ حاکم وقت حیران کہ ایسی فریاد تو کوئی نہیں کرتا، تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا جناب آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کر دیا ہے اور 3 دن سے میرا سبق قضا ہو رہا ہے۔ اب میں آیا ہوں کہ آپ پلیز مجھے بھی جیل میں بند کر دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا لیکن اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے ان طلباء کے دل میں علم حاصل کرنے کی کتنی طلب ہوتی ہوگی جو جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں کہ میں اپنے استاد سے وہاں سبق ہی پڑھ لیا کروں گا۔ ان طلباء میں امیروں کے بیٹے بھی ہوتے تھے، غریبوں کے بیٹے بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ امیروں کے بیٹوں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ ابتدا میں عبداللہ کی زندگی عام نوجوانوں والی تھی اور وہ بھی ایک عام نوجوان کی طرح بس اپنی خواہشات بھری زندگی گزارنے میں لگے ہوئے تھے۔ والد والدہ دونوں بڑے نیک تھے اور وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کو دین کے علم کے لیے قبول فرما لے۔ عبداللہ نام ہی نہیں سنتا تھا، وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا تو مال و دولت کی کثرت نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ بس وہ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا اور دن رات اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ ماں باپ کی دعائیں بڑی نعمت ہوتی ہیں، چنانچہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ماں باپ کی دعائیں لگیں اور اللہ نے عبداللہ کے رخ کو پھیر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ ایک لڑکی پہ فریفتہ تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا اچھا تم فلاں موقع پہ گھر کے باہر آ جانا تو میں گھر سے نکل کے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ عبداللہ وہاں آیا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ اللہ کی شان کہ اس کو موقع نہ ملا یا اس کو نیند آ گئی اور وہ لڑکی ساری رات نہیں آئی اور عبداللہ انتظار میں ہی رہا پوری رات۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ٹھٹر بھی رہے تھے اور انتظار بھی کر رہے تھے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا اور مؤذن نے اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان شروع کی۔ جب اللہ اکبر کے الفاظ سنے تو عبداللہ کے دل پہ چوٹ لگی کہ میں ایک عورت کے عشق میں گرفتار ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھا رہا اور میرا محبوب میرے پاس نہ آیا، اسے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر میں یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارتا تو میرا مالک مجھے قبول کر لیتا۔
عبداللہ نے دل میں عہد کر لیا کہ میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی، اب میں اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بناؤں گا اور دین کا علم حاصل کروں گا اور دینی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ عبداللہ اپنے والد کے پاس آیا، کہنے لگا ابو مجھے تجارت کے سفر پہ جانا ہے۔ والد نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ والد نے 30,000 درہم اس کو دیے کہ جاؤ تجارت کرو۔ عبداللہ تجارت کے لیے نکلا والد کو کہہ کے، اور علماء کی خدمت میں پہنچا اور 2 سال تک ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب واپس گیا، والد نے دیکھا تو پہچان لیا اس کی زندگی کی ترتیب بدل گئی ہے اور اب یہ نیک بن گیا ہے۔ تو والد نے کہا بیٹا آپ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، آپ نے 30,000 درہم کا کیا کیا؟ عبداللہ نے کہا ابا جان میں نے وہ تجارت کی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مال کو فروخت کر کے آخرت کو خرید کرتا ہے، میں نے وہ تجارت کی ہے۔ چنانچہ والد خوش ہو گئے اور انہوں نے پھر 20,000 درہم اور دیے۔ عبداللہ ابن مبارک نے سفر کیا۔ ہم اپنے اساتذہ کا نام اگر شمار کریں نا تو ہم نے اپنی زندگی میں کل 100 کے قریب استادوں سے علم حاصل کیا ہوگا۔ سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں 100 کے قریب حضرات ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا، یا اس سے بھی کم، یا کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے کچھ زیادہ استادوں سے علم حاصل کیا ہوگا۔ لیکن یہ عبداللہ ایسا تھا، اس نے اپنی زندگی میں 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا۔ چنانچہ علم میں وہ مقام پایا کہ جب یہ جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھ جاتے تھے اور اس عبداللہ کو اپنے نشست پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے علوم کا عالم میرے پاس اس وقت آیا ہے، میں کیوں نہ اس کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاؤں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے اور ان کا نام پھر بعد میں بڑا مشہور ہوا، ان کا نام بنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسماء و رجال کی کتاب میں ان کے بارے میں اتنی تعریفیں کی گئی ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ لفظ سنے، وہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی جو لفظ محدثین نے استعمال نہیں کیے وہ عبداللہ ابن مبارک کے لیے انہوں نے استعمال فرمائے ہیں۔ اتنا اللہ نے ان کو علمی مقام عطا فرمایا اور قبولیت ایسی ملی کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث کا درس سنا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آج بڑے سے بڑے کوئی محدث ہو بخاری شریف کا درس دیتے ہو، طلباء کی تعداد 1,000، 2,000، 3,000۔ بڑے بڑے دارالعلوموں میں بخاری شریف کے طلباء کی تعداد 4,000، 5,000۔ ہٹ ہزاری ایک مدرسہ ہے بنگلہ دیش میں، اس عاجز کو وہاں جانے کا موقع ملا، وہاں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4,000 تھی۔ اللہ اکبر، دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4,000، تو آج کل طلباء کی تعداد 4,000 اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے طلباء کی تعداد 40,000 تھی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھتے تھے اور لوگ مکبر کی طرح ان سے حدیث سن کے آگے مجمع کو سناتے تھے۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ ان سے حدیث سن کے آگے سناتے تھے وہ جو مکبرین تھے ان کی تعداد 1,100 ہوا کرتی تھی۔ اب 1,100 لوگ اگر مکبر ہوتے تھے تو مجمع کتنا ہوگا؟ اتنے طلباء ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا علمی فیض ایسے آگے پہنچایا۔ ان کے ایک کلاس فیلو تھے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن مبارک کی قبولیت دیکھ کے حیرانی ہوتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ جن استادوں سے ہم نے پڑھا انہی سے عبداللہ ابن مبارک نے پڑھا، جتنے وہ ذہین ہیں اتنے تو ہم بھی ذہین ہیں، لیکن ان کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا، جو خشیت تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی۔ وہ اسماعیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے جائزہ لیا۔ 2 سال میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کرام کے درمیان ایک فرق تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، یہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ آپ سوچئے کیا مقام پایا ہوگا کہ لوگ گواہی دیتے تھے کہ ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا علم تھا اور اتنی خشیت تھی کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں کو فرمایا
مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ اب اس زمانے میں نیچے ماربل نہیں لگے ہوتے تھے، نیچے کوئی چپس کے فرش نہیں ہوتے تھے، نہ نیچے قالین بچھے ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی۔ شاگرد حیران، حضرت نے فرمایا ہے مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ تو انہوں نے تھوڑا توقف کیا، سوچ میں پڑ گئے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پھر فرمایا مجھے زمین پہ لٹاؤ۔ چنانچہ شاگردوں نے الامر فوق الادب، حکم کی وجہ سے اٹھا کے اپنے استاد کو زمین پر لٹایا۔ تو لوا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو موت کے آخری جو اوقات تھے، لمحات تھے زندگی کے، اس وقت میں جب ہم نے زمین پہ لٹایا تو ہماری چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ رگڑنے لگے، اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ رگڑنے لگے، اور اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے اللہ کے سامنے رو کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے تھے، بے نیازی کو جانتے تھے۔ نہیں کہا اللہ میں نے حدیث پڑھائی ہے، ایک وقت میں 40,000 طلباء شاگرد تھے، اتنے لوگوں کی زندگیوں کو میں نے بدلا ہے، اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سامنے کوئی اپنے عمل نہیں پیش کر سکتا، بس اتنا کہا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے حضرات تھے جنہوں نے علم کی خدمت کر کے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی۔ حالانکہ یہ عمراء کے بیٹے تھے، مگر اللہ نے ان کو علم کی طلب دی تھی اور انہوں نے اس طرح علم کی خدمت میں اپنی زندگی لگائی۔ ایک اور نوجوان جو بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا محمد، اور باپ نے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر چھوڑا۔ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو علم پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو بھیجیں، مگر یہ جو اس کا فاخرانہ لباس ہے نا، اس کی بجائے اس کو عام معمولی لباس میں میرے پاس بھیجا کریں۔ تو وہ محمد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ چند مجالس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے، تو امام صاحب نے اسے فرمایا کہ بھئی میرا شاگرد بننے کے لیے پری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، آپ جائیں اور حفظ کر کے واپس آئیں۔ وہ نوجوان محمد اٹھا اور وہ کہنے لگا اچھا حضرت میں جاتا ہوں، اور چلا گیا دوسرے استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا، تو امام صاحب سمجھے کہ شاگرد ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر سلام کرنے کے لیے آ گیا ہوگا۔ تو امام صاحب نے پوچھا بھئی آپ تو حفظ کرنے کے لیے گئے تھے، ایک ہفتے کے بعد کیوں آ گئے؟ حضرت میں ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک یاد کر کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ اتنے ذہین تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین انسان نہیں دیکھا جتنا میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، انہوں نے امام صاحب سے علم حاصل کیا اور واقعی علم حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی زیادہ ذہین تھے، ان کی ذہانت کے بعد باتیں کیا کرنی یا واقعات کیا بتانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں مقام دیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے تو بال بچے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو اتنا استدلال کی قوت عطا فرمائی کہ اگر وہ کسی ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو ایسے دلائل دیں گے کہ لوگ ان کی بات کو قبول کر لیں گے۔ اللہ نے ان کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ فقہاء میں مسئلہ چلا، ایک آدمی 4 رکعت کی نیت باندھے نماز کی تو 2 رکعت کے بعد عبدہ و رسولہ پڑھ کے اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے تیسری رکعت میں، لیکن یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو دھیان نہیں رہا اور یہ عبدہ و رسولہ کے بعد آگے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر وہ بھول گیا اور اس نے عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہونے کی بجائے اللہم کا لفظ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، ابھی بھی وہ کھڑا ہو جائے اور نماز کو مکمل کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ بھول گیا اور اس نے پڑھ لیا اللہم صلی اور پھر یاد آیا پھر کھڑا ہو گیا پھر بھی باقی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا اگر اس نے پڑھا اللہم صلی علی اور پھر یاد آیا، فرمایا پھر بھی کھڑا ہو جائے اور پڑھ لے باقی 2 رکعتیں تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، یہ محمد کا لفظ بھی پڑھ لیا، امام صاحب نے کہا اب اٹس ٹو لیٹ،
اب اگر اس کو یاد آیا تو یہ کھڑا ہو کے باقی 2 رکعت بھی ادا کرے اور اخیر پہ سجدہ سہو بھی ادا کرے، تب اس کی نماز ہوگی۔ امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا۔ اللہ کی شان کہ امام صاحب کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کوئی بندہ اگر میرا نام نماز میں پڑھ لے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تو امام اعظم علی فرحمۃ نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص غفلت کے ساتھ آپ کا نام پڑھے گا اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ابو حنیفہ تم نے صحیح مسئلہ اس کو بتایا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا علمی کمال عطا فرمایا تھا۔ تو چنانچہ امیروں کے بیٹے بھی تھے اور ان طلباء میں فقیروں کے بیٹے بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے۔ چنانچہ غریبوں میں ایسے حضرات تھے کہ ان کو کھانا نہیں ملتا تھا اور وہ پھر بھی پڑھتے تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم 3 ساتھی تھے اور ہم مسجد نبوی میں حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اب ہم پانی سے ہی گزارا کرتے تھے، لیکن جب پیٹ میں کچھ نہیں تھا تو نقاہت غالب آ گئی، ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ میرے باقی 2 ساتھی کہنے لگے، بھئی ہم سے تو اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو واپس گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ابھی گھر نہیں جاتا، میں استاد سے پڑھوں گا، اور میں مسجد نبوی میں اپنا وقت گزارنے لگا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اتنی بھوک تھی کہ مجھے نقاہت کی وجہ سے جو ہے بے ہوشی ہو جاتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو یہاں نبی علیہ السلام کا مہمان ہوں، میں اپنے میزبان کو جا کے کیوں نہ بتاؤں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا اور میں نے صلاۃ والسلام پڑھا، اور صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد میں نے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو الجو، مجھے بھوک لگی ہے، بس الجو کا لفظ میں نے کہا۔ یہ کہنے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلنے لگا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، میں نے ایک عربی کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں روٹیوں کی ایک گٹھڑی بھی تھی اور اس نے اپنے سر کے اوپر ہنڈیاں بھی اٹھائی ہوئی تھی، گرم گرم سالن، گرم گرم روٹی، اور وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ تو میں نے اپنا نام سنا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ نام کیوں لے رہے ہیں، یہ تو میرا نام ہے۔ اس نے کہا میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے، میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو، میرا ایک مہمان بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ابھی روٹیاں پکا کے رکھی تھی اور سالن تیار کیا تھا۔ میں نے بیوی کو کہا اپنے لیے اور روٹیاں بنا لو، سالن بنا لو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان بھوکا ہے، یہ کھانا میں اس کو دینے جا رہا ہوں۔ اور میں نے کھانا اٹھایا اور دروازے کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ نام میں نے پکارنا شروع کر دیا، اگر تمہارا یہ نام ہے، تم نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، تمہارے لیے یہ کھانا موجود۔ کیسے طلباء تھے جن کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ چنانچہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو قریب ایک نان بائی کی دکان تھی، میں اس نان بائی کی دکان کے پاس جا کے مطالعہ کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے روٹیاں پکنے کی خوشبو آتی تھی اور میں اپنے نفس کو تسلی دیتا تھا، اگر روٹی کھانے کو نہیں تو روٹیوں کی خوشبو تو محسوس ہو رہی ہے، اللہ روٹی بھی عطا فرما دیں گے، اور اس طرح میں اپنا وقت گزارتا تھا اور اپنے آپ کو مطالعے میں مشغول رکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے حضرات تھے جنہوں نے اتنی بھوک برداشت کر کے پھر بھی علم کو حاصل کیا اور علم حاصل کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کہیں گے جی کہ پہلے دور کے زمانے کے لوگوں کی باتیں میں سے سنا رہے ہیں، قریب کے زمانے کے ایک بزرگ کی بات سن لیجئے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو اس وقت دارالعلوم میں داخلے بند ہو چکے تھے۔ جو ناظم تعلیمات تھے انہوں نے کہا کہ ہم اب ایک اور طالب علم کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دارالعلوم میں مطبخ کا انتظام نہیں ہے، نہ کوئی طباخ ہے، بستی کے لوگ اپنے گھروں میں جتنے طلباء کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں ہم اتنے طلباء کو داخلہ دیتے ہیں اقامتی طور پہ۔ اب ایک گھر والا ایسا نہیں جو ایک مزید طالب علم کے کھانے پکانے کی ذمہ داری لے لے، تو ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔
میں نے کہا حضرت مجھے مشروط داخلہ دے دے، کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہوگی، لیکن میں طلباء کے ساتھ رہ سکوں، پڑھ سکوں، تو مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا، شام کو تکرار کرتا، پھر جب طلباء سو جاتے رات کو، میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ بستی میں پھلوں کی 2 دکانیں تھیں، میں وہاں چلا جاتا اور وہاں پر مجھے تربوز کا چھلکا، خربوزے کا چھلکا، آم کا چھلکا، پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے نظر آتے۔ میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا اور ان کو دھو کے صاف پاک کر لیتا، اور اس کے بعد میں وہ چھلکے کھا لیتا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پورا سال چھلکے کھا کے گزارا تو کر لیا، لیکن اپنے سبق کو قضا نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ اللہ ہم نے اتنے مجاہدے برداشت کر کے بھی علم کو حاصل کیا تھا۔ آج طلباء کو بہترین عمارتوں میں رکھا جاتا ہے، سہولیات دی جاتی ہیں، اچھے کھانے دیے جاتے ہیں، اور پھر طلباء علم حاصل کرتی ہیں۔ تو بھائی یہ تو طلباء کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے دنیاوی نعمتیں بھی دی ہیں اور علم کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اندلس کے ایک محدث تھے، ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ امید ہے کہ طلباء حضرات دل کے کانوں سے سنیں گے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے سہولیات کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نوجوان کی عمر تھی 20 سال۔ عزیز طلباء، 20 سال کی عمر تو شہوات کی عمر ہوتی ہے، خواہشات کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں تو نوجوان کو خواہشات کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، مگر یہ نوجوان ایسا تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، جس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ اس نوجوان نے سنا کہ بغداد میں ایک عالم ہے جن کا نام احمد بن حنبل ہے، وہ بڑے محدث بھی ہیں، بڑے فقیہ بھی ہیں۔ تو اس نے نیت کی کہ میں بغداد جاؤں گا اور ایسے محدث سے اور عالم سے میں علم حاصل کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، کچھ ضروری سامان میرے پاس تھا، راستے میں سمندر تھا، تو میں ایک بڑی کشتی کے اوپر سوار ہو گیا۔ اللہ کی شان کے کشتی پر سفر شروع ہوا اور راستے میں کشتی والا جو تھا وہ راستہ بھول گیا، اور ہمیں جتنا وقت لگنا تھا 1 ہفتہ وہ 1 مہینے میں تبدیل ہو گیا۔ ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں تھا، اتنا سامان نہیں تھا، کیونکہ 1 مہینہ ہم سمندر میں رہے تو ہمارا کھانا پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، پینے کو پانی بھی نہیں تھا۔ اب سمندر کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ پی نہیں سکتے تھے، اب نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور سمندر میں کشتی کی وجہ سے ہچکولے لگتے تھے تو ہمیں الٹیاں آتی تھیں، تو پیٹ میں تھا کچھ نہیں اور جو کچھ تھا الٹیوں سے نکل گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت بڑی خراب اور ہمیں موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ اللہ اللہ کر کے ایک وقت آیا کہ کشتی ساحل کے ساتھ لگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سامان کو لے کے میں پھر پیدل چل پڑا۔ اب مجھے کئی 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے بغداد پہنچنا تھا۔ مجھے یہ کئی 100 میل کا سفر آسان نظر آ رہا تھا کہ سمندر کے ہچکولے تو نہیں ہے۔ میں نے گٹھڑی سر کے اوپر رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں چلتے چلتے تھکاوٹ سے میرا حال خراب تھا، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، بوجھ سر پہ اٹھا کے چلنا چلنا چلنا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ میں پہنچا کہ جہاں پہ مجھے بغداد شہر کے مکانات دور سے نظر آنے لگے۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ ایک درخت کے سائے میں نے اپنا سامان نیچے اتارا اور میں لیٹ کے سو گیا۔ گہری نیند تھی۔ جب سو کے اٹھا تو طبیعت کچھ فریش تھی۔ میں نے پھر سامان اٹھایا کہ میں چلوں اور بغداد شہر میں جاؤں اور امام احمد بن حنبل سے اپنا علم حاصل کروں۔ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، مجھے بغداد شہر کا ایک بندہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ سنائیں امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ نوجوان تم ان کی بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اندلس سے ہزاروں کلومیٹر دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے افسوس کا ایک سانس لیا لمبا اور ٹھنڈی سانس لے کے کہا نوجوان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ تم امام احمد بن حنبل سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت
کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے، گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے، لہذا تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل پہ چوٹ لگی یہ بات سن کے، لیکن میں بغداد شہر چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیں گے۔ کہتے ہیں وہاں جا کے میں نے ایک معمولی کمرہ کرائے پہ لے لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ میرے دن میں خیال آیا کہ آخر اتنا بڑا شہر ہے اور علم کے اتنے جو ہے بڑے بڑے علماء جبال العلم یہاں موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں تو درس حدیث ہوتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا شہر کی جامع مسجد میں عصر کے بعد یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے ہیں، تو میں عصر کے بعد جامع مسجد چلا گیا۔ اتنا مجمع تھا کہ مجھے دور جگہ ملی، میں نے وہاں بیٹھ کے درس حدیث سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کے بارے میں کچھ درس دیا اور پھر لوگوں نے ان سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ لوگ ان سے راویوں کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے کہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ امام جرح و تعدیل کہے جاتے ہیں، ان کی تحقیق بڑی اعلیٰ تھی، لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب لوگوں نے سوال پوچھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ بن رحمت اللہ نے پوچھا وہ چادر والے؟ میں نے کہا جی ہاں وہی چادر والے۔ کہنے لگے سکھا ہے، سکھا ہے، وہ بہت مضبوط آدمی ہے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان سے حدیث لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا، جب میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تو قریب کے لوگوں نے میرا کپڑا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، ایک سوال ایک نشست میں بندہ پوچھ سکتا ہے، یہ یہاں کا دستور ہے، اگر ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے گا تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی منت سماجت کی اور میں کہا کہ میں اجنبی ہوں، مجھے دستور کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں اصل سوال پہلے پوچھ لیتا، اصل سوال تو میں نے اب پوچھنا ہے، پلیز مجھے اجازت دے میں اپنا سوال پوچھ سکوں۔ لوگوں نے جب میری حالت دیکھی اور میری طلب دیکھی تو ان کو ترس آیا اور وہ کہنے لگے اچھا تم دوسرا سوال پوچھ سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اجازت مل گئی تو میں نے پوچھا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے، حضرت آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے جب میں نے یہ سوال پوچھا تو یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور خاموشی کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے، امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ انہوں نے ان کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ کہے، میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر وہ امام المسلمین ہے تو میں نے ان سے ضرور علم حاصل کرنا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں نے اپنے ساتھ والے بندے کو کہا بھئی آپ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہیں، میں ان سے ملاقات ہی کر لوں۔ اس نے کہا نہ بھئی نہ، پولیس والے پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا میں نے تمہیں گھر دکھایا ہے وہ تمہیں بھی تکلیف دیں گے مجھے بھی تکلیف دیں گے، تو بھئی میں تمہیں گھر نہیں دکھا سکتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوسرے بندے سے ریکویسٹ کی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اس کی منت سماجت کر رہا تھا، اس نے بھی کہا کہ نہیں میں یہ رسک نہیں لے سکتا، میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں۔ فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اس بندے سے کہا یار تو مجھے لے کے اس گلی سے گزر جاؤ اور جب امام صاحب کے مکان کے قریب سے گزرنا آنکھ کے اشارے سے مجھے بتا دینا یہ ان کا گھر ہے، پھر میں جانوں اور کیسے ملاقات ہوتی ہے یہ میرا کام ہے، آپ آگے چلنا۔ وہ تیار ہو گیا، چنانچہ وہ مجھے امام صاحب کے گھر کے دروازے کے سامنے سے لے کر گزرا اور آنکھ کے اشارے سے اس نے بتا دیا کہ یہ امام صاحب کا گھر ہے۔ میں نے گھر دیکھ لیا، گلی دیکھ لی، راستہ یاد کر لیا، وہ شخص چلا گیا۔ اب میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور میں نے سوچا کہ امام صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوگی، عام بندہ بن کے جاؤں گا تو پولیس والے مجھے تکلیف دیں گے اور امام صاحب کو بھی تکلیف دیں گے، تو میں کیسے جاؤں؟ وہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک فقیر بن جاتا ہوں، فقیر بن کے میں سارا دن بھیک مانگوں گا تاکہ لوگ مجھے فقیر کی حیثیت سے یاد کرے، پہچانے، اور اس حال میں میں امام صاحب کے دروازے پہ جا کے صدا لگاؤں گا، اگر امام صاحب نے دروازہ کھول دیا تو میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا۔
وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے اپنا گھٹنا کپڑے کے ساتھ باندھ لیا، جیسے کوئی زخم ہوتا ہے اور اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، اور میری حالت تو ویسے ہی فقیروں والی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ایک پیالہ بھی پکڑ لیا اور میں باہر نکلا، اور ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں پیالہ، اور میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جو فقیر ہوتے تھے وہ چیز نہیں مانگتے تھے، بس یہ صدا لگاتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور ان کے اس بات کو سن کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت مند ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اور میں نے آواز لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب کچھ لوگ مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے کہ چہرہ تو نوجوانوں والا ہے، 20 سال کی عمر تھی، یہ کیوں مانگ رہا ہے، بری بات ہے۔ اور کچھ بندے میرے اوپر ترس کھا لیتے کہ کوئی معذور ہوگا اور مجھے دے دیتے، اور میں چل بھی معذوروں کی طرح رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا دن میں نے شہر میں بھیک مانگی، اور عصر کے قریب کا وقت جب ذرا آمد و رفت کم تھی، میں اس وقت امام احمد بن حنبل کی گلی میں داخل ہوا۔ جب ان کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زور سے آواز لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں درد ایسی تھی کہ امام صاحب کے ہاتھ میں کچھ سکہ تھا، کوئی روپیہ تھا، اور انہوں نے دروازہ کھولا کہ وہ فقیر کو دے دے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت، میں پیسے کا طلبگار نہیں ہوں، میں علم کا طلبگار ہوں، اور میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے نظر بند کیا گیا ہے، میں علم نہیں پڑھا سکتا، تم میرے دروازے پہ آؤ گے، تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی، مجھے بھی تکلیف پہنچے گی۔ میں نے کہا حضرت، میں سارا دن شہر میں بھیک مانگوں گا، اور ایسے وقت بھی آؤں گا جب گلی میں کوئی نہ ہو، اگر کوئی نہ ہوگا تو آپ ایک دو حدیثوں کی تلاوت کر دینا، میں زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ میں سنت کا طالب ہوں اور سنت کا متلاشی ہوں، اور اگر کوئی بندہ نظر آئے تو آپ یہی سکہ میرے کشکول میں ڈال دینا، میں ویسے ہی چلا جاؤں گا۔ امام صاحب راضی ہو گئے۔ چنانچہ میں پورا 1 سال شہر کے اندر بھیک مانگتا رہا، اور اس بہانے امام صاحب کے دروازے پہ جاتا۔ امام صاحب کبھی 1 حدیث روایت کرتے، کبھی 2 حدیث روایت کرتے، میں سن کے ان کو زبانی یاد کر لیا کرتا تھا۔ 1 سال کے بعد وقت کا حاتم فوت ہو گیا، جو نیا حاکم بنا اس کو امام صاحب کے ساتھ عقیدت تھی، اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور ان کا مسجد میں درس بھی شروع کروا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب مسجد میں درس کے لیے تشریف لائے، لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ درس سننے کے لیے آئے تھے۔ میں بھی وہاں پہنچا، لیکن مجمع زیادہ تھا، مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے دیکھا دور سے بیٹھے ہوئے، تو فرمایا طلباء کو کہ بھائی یہ جو نوجوان طالب علم ہے، اس کو ذرا میرے قریب آنے دو، علم کا صحیح طالب علم تو یہ ہے۔ ایسے بھی طلباء ہوتے تھے، 1 سال بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی کی ہے، آج پنکھوں کی ہوا کے نیچے ہم بیٹھ کے پکی جگہوں پہ اوپر سکون کے ساتھ اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور آرام سکون کے کھانے کھاتے ہیں، اور رات کو نرم بستروں کے اوپر سوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قل رب زدنی علما کے مصداق اللہ ہمارے علم کو اور زیادہ فرما دے۔ یہ جو علم کے طلبگار ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، کالج، یونیورسٹی، اسکول ہر بندہ جا سکتا ہے، مدرسے میں ہر بندہ نہیں آ سکتا۔ مدرسے میں صرف وہ آئے گا جس پر اللہ کی نظر انتخاب پڑے گی، جس کو اللہ چن لیں گے، جس کو اللہ پسند کریں گے، اور اس پر میرے پاس دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو چنے ہوئے بندے تھے ہمارے۔ استفا مصطفیٰ جو ہے چنے ہوئے کو کہتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ تھے۔ اللہ جن کو چنتا ہے ان کو مدارس میں بھیجتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن طلباء کی قطار میں کھڑا فرما دے۔ عزیز طلباء، آخری بات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کے سامنے اینٹ رکھ دی ہے، پتھر رکھ دیا ہے، وہ سارا دن بیچارے اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑتے ہیں،
مکان تعمیر کرتے ہیں، ہم ان کو میسن کہتے ہیں، مستری کہتے ہیں، اور اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، ساری زندگی اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتے ہیں، لکڑی کو جوڑتے ہیں، اور ان کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں، وہ فرنیچر بناتے ہیں، ان کی پوری زندگی فرنیچر بنانے میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتے ہیں، کپڑے کو جوڑتے ہیں، لباس بناتے ہیں، ہم ان کو درزی کہتے ہیں، اور اسی میں ان کے وقت گزر جاتا ہے، وہ ٹیلر ماسٹر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزے کھولتے ہیں، لوہے کے پرزے جوڑتے ہیں، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، اور ان کی زندگی لوہے کے پرزے توڑنے جوڑنے میں گزر جاتی ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھا۔ عزیز طلباء، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی چولی میں اللہ نے قرآن رکھ دیا، اپنے نبی کا فرمان رکھ دیا۔ آپ کی خوش قسمتی کی انتہا ہے، آپ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں، اور اسی میں آپ کی زندگی کا وقت گزر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، میرے بندے تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ تو اس وقت جہاں صحاب صفہ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا، حضرات محدثین فقہا کھڑے ہوں گے، ہم نے اس طرح سے علم حاصل کیا تھا، بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوں گے، اللہ میں نے بھیک مانگنے کے بہانے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا تھا، انشاءاللہ اسی قطار میں ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ، ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں جایا کرتے تھے، استادوں سے علم پڑھا کرتے تھے، ہم بھی یہ کہہ سکیں گے، اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ وہ وقت جب کہ نوجوان صبح اٹھتے تھے، کوئی کالج جاتا تھا، کوئی یونیورسٹی جاتا تھا، اللہ ہم مدرسے جاتے تھے اور قرآن اور حدیث کو وہاں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ طلباء کو فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادع علمی فیکم لأعذبکم، میں نے علم کو تمہارے سینے پہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں مخلوق کے سامنے تمہیں رسوا کروں، جاؤ میں نے تمہیں بلا حساب آج جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی بلا حساب والا معاملہ فرمائے۔ ہم واقعی ناپ تول کے قابل نہیں ہے، اگر ناپ تول کا معاملہ ہوا ہمارے پاس شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ، آپ ہم پر رحمت فرما دیجیے گا، ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہے، آپ بغیر حساب کتاب ہمیں جنت عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جامعہ میں آنا قبول فرمائے اور علم کی ہمیں یہ سچی پکی نسبت عطا فرمائے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہی ہمارا آسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہمیں دنیا میں بھی عزتوں بری زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اسی کے صدقے ہمیں عزت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کہ یہ میرا امتی علم کی طلب میں پوری زندگی گزار کے آ گیا، موت تک یہ طالب علم بن کے زندگی گزارتا رہا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے اور ہماری شفاعت فرمائے، اور ہمیں جنت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔